बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जर्जीस अलैहिस्सलाम। हजरत जर्जीस खुदाए बुजुर्ग के मुरसला नबी थे और दीगर अंबिया की तरह मनसूस, मासूम, अफजल कायनात और आलिम इल्म लदुन्नी थे। निहायत नेक तैनत, पाक बातिन और हर हैसियत से ममदू और महमूद थे। फलस्तीन के रहने वाले थे। एक बादशाह पर मबूस किए गए थे जो मौसल में रहता था। इसका नाम जदाना था। वो एक बुत की परस्तिश किया करता था जिसका नाम अफलून था। ये बादशाह बहुत जालिम और सरकश था। इसकी सल्तनत शाम तक फैली हुई थी। हजरत जर्जीस बासत के बाद इस बादशाह के पास तशरीफ ले गए और इससे अपने आने की गर्ज जाहिर फरमाई और इससे कहा, ए बादशाह, ये दुनिया चंद रोजा है, इसमें कोई हमेशा के लिए नहीं आया। मैं तुझे हिदायत करने आया हूँ और अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदावंदे आलम की तरफ से आया हूँ। सुन, अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। हर अक्लमंद इंसान को लाजिम है कि इसी के सामने सर झुकाए और किसी को अपनी इबादत में इसका शरीक ना करार दे। ए बादशाह, मेरी नसीहत कबूल कर और किसी गैर की इबादत से तौबा कर। ए बादशाह, ये बुत जो बनाए और पूजे जाते हैं ये अपने हाथों के बनाए हुए होते हैं। इनमें किसी किस्म की कोई ताकत नहीं होती, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न किसी मुखालिफ से अपना तहफ्फुज कर सकते हैं। ये बुत हैं और हर हाल में बुत बने बैठे रहते हैं। इनकी परस्तिश छोड़ दे। ये सुनकर वो गरज कर बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इस मुल्क में तुम्हारा क्या काम है? हजरत जर्जीस ने फरमाया कि ए बादशाह, मैं रूमी हूँ, फलस्तीन में रहता हूँ, तेरी हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से मबूस हुआ हूँ। मुझे हिदायत है कि मैं तुझे राह रास्त पर लाऊं और तेरी और तेरे मानने वालों की हिदायत करूं। इसने जो ही ये बातें सुनी आग बगोला हो गया। कहने लगा कि खैर इसी में है कि तुम इस किस्म की बातें न करो और खामोशी से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा। मैं तुम्हारी एक बात भी मानने को तैयार नहीं हूँ। हजरत जर्जीस ने फरमाया कि बेनीलो मराम मेरे वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो तेरी हिदायत के लिए आया हूँ और अपना फरीजा अदा करूंगा, चाहे इस सिलसिले में मुझे कितनी ही जहमत ना गवारा करना पड़े। इसने कहा, मैं फिर तुझे समझाता हूँ कि वापस चले जाओ और फिर दोबारा ना आना। हजरत जर्जीस ने फरमाया कि तू खुदाए वाहिद की वहदानियत का इकरार कर ले, मैं अभी अभी वापस चले जाता हूँ। इसने कहा कि इसका कोई इम्कान नहीं है। हजरत जर्जीस ने फरमाया कि फिर मैं तो अपना फरीजा अदा करूंगा। इसने कहा कि अच्छा, तू अपना फरीजा अदा कर, मैं अपना फरीजा अदा करता हूँ। ये कहकर इसने हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। चुनाचे हजरत जर्जीस गिरफ्तार कर लिए गए। फिर हुक्म दिया गया कि इनको भरपूर अजियत पहुंचाई जाए। अब क्या था, हुक्म हाकिम मर्गे मफाजात। इनको इंसानियत सोच अजियतें पहुंचाई जाने लगी। सबसे पहले आपके जिस्म को लोहे की कंघी से खुरचा गया, जिसकी वजह से आपके जिस्म का सारा गोश्त हड्डी से अलग होकर निकल आया। फिर इस पर मुस्ताद ये कि जख्मी जिस्म पर सिरका डाला गया और मोटे सख्त कपड़े से इसे रगड़ा गया। फिर लोहे की सलाखें लाल करके आपके जिस्म को दागा गया। इसके बाद लोहे की मेखें तैयार करके आपके सर में ठोकी गईं, यहाँ तक कि सारा भेजा बहकर बाहर निकल गया। फिर सीसा पिघलाकर आपके बदन पर डाला गया और एक निहायत वजनी सलाख, जिसे 18 आदमी उठाते थे, हजरत के जिस्म मुबारक पर रख दी गई। ये तमाम मसाइब दिन भर गुजरते रहे, मगर हुक्म खुदा से आप जिंदा रहे, मगर जाहिरन आसारे जिंदगी मफकूद थे। यहाँ तक कि रात हो गई। अहले जिंदान का बयान है कि जब सब तमाशाई अपने अपने घरों को चले गए तो खुदा ने एक फरिश्ते को हजरत जर्जीस के पास भेजा। इसने हिदायत सब्र दी और कहा कि तुम घबराओ नहीं, सब्र करते जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करेगा और हर हाल में तुम्हें जिंदा रखेगा और इस वक्त तक जिंदा रखेगा जब तक मुद्दत हयात पूरी नहीं होती। ये कहकर और इन्हें तसल्ली देकर फरिश्ता चला गया। जब सुबह हुई तो जालिम बादशाह ने हजरत जर्जीस को कैद खाने से बुलवा भेजा और हुक्म दिया कि इसे इतने ताजियाने मारो कि ये मर जाए। चुनाचे पुष्ट और पेट पर बेशुमार ताजियाने लगाए गए। एक रिवायत में है कि हजरत जर्जीस जब दरबार में दूसरे दिन सुबह को पेश हुए तो जाते ही कहा कि ए बादशाह, खुदाए वादहु ला शरीक पर ईमान ला। अलगरस, जब बादशाह ने इनको कत्ल करने की मुख्तलिफ कोशिश की और कामयाब न हुआ
تو اپنے ممالک محروسہ کے حکام کو لکھ بھیجا کہ اپنے علاقے کے جادوگروں کو میرے پاس بھیجو۔ چنانچہ تمام جادوگر آ گئے۔ پھر ان میں جو سب سے ماہر تھا اس سے کام لیا گیا۔ حضرت جرجیس جنہیں کل قید خانے میں کوڑے لگوانے کے بعد بھیج دیا گیا تھا، پھر قید خانے سے بلوا لیے گئے۔ جب تمام ساحر جمع ہو چکے تھے، حضرت جرجیس جب دربار میں پہنچے تو ساحروں میں سب سے زیادہ جو ماہر تھا اس نے آپ پر جادو چلایا، مگر حکم خدا سے آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر حضرت کو زہر ہلاہل پلایا، مگر اس سے کچھ نقصان نہ پہنچا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب جادوگروں کا جادو باطل ہو گیا اور زہر ہلاہل نے کچھ اثر نہ کیا تو بڑے جادوگر نے کہا کہ ان کو جو زہر دیا گیا ہے وہ اتنا سخت اور خطرناک ہے کہ اگر اسے ساری دنیا میں اتنی ہی مقدار میں استعمال کیا جاتا تو تمام دنیا اتنے سے زہر سے ہلاک ہو سکتی تھی۔ سب اندھے ہو سکتے تھے اور سب کے جوڑ بند علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا حضرت جرجیس پر چونکہ اثر نہیں ہے، اس لیے میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور جرجیس خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور پتھر کے جتنے خدا سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہیں سب باطل ہیں۔ میں نے اب تک جتنے گناہ کیے ہیں ان سب سے توبہ کرتا ہوں اور خدائے جرجیس سے پناہ اور مدد مانگتا ہوں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ساحر کو قتل کر دیا جائے اور جرجیس کو قید خانے میں بھیج دیا جائے۔ پھر حکم دیا کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو کنووں میں ڈلوا دیا جائے، اور چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ادھر حضرت جرجیس کا جسم کنویں میں ڈالا گیا، ادھر غضب الہی کو جوش آیا، سیاہ آندھی چلنے لگی، ابر سیاہ آسمان سے اٹھا، بجلیاں چمکنے لگی اور پہاڑ لرزنے لگے۔ بالآخر حضرت میکائیل نے کنویں میں جا کر آواز دی، اے جرجیس، اس خدا کے حکم سے اٹھ جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور مستوی خلقت بنایا ہے۔ حضرت جرجیس لباس حیات سے آراستہ ہو کر کنویں سے باہر نکل آئے اور دربار اور جا کر کہا کہ اے بادشاہ، مجھے خدا نے تیری ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے اور اب مجھے پھر بھیجا ہے کہ میں تجھے راہ راست دکھلاؤں۔ اور پھر اس سے کہا کہ بت پرستی چھوڑ دے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کر، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے تجھے شاہی دی ہے۔ یہ دیکھ کر سپہ سالار لشکر نے آگے بڑھ کر دربار میں کہا، اے جرجیس، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا ہی معبود برحق ہے اور دیگر خدا باطل ہیں، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ تم خدا کے نبی ہو۔ تمہارا خدا جس نے تمہیں زندہ کر کے کنویں سے نکالا وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سپہ سالار لشکر کا یہ کہنا تھا کہ اس کی فوج کے 4000 سپاہی اسی وقت ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے جب اپنی فوج کا یہ حال دیکھا تو حضرت جرجیس کو قید خانے میں بھجوا دیا گیا اور ان سب مومنوں کو موت کی گھاٹ اتروا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے ان مومنوں کو نہایت اذیت ناک انداز میں سزا دے کر قتل کرایا تھا۔ اس کے بعد اس نے پھر ان کو دوسرے قید خانے میں ڈلوا دیا اور دوسرے دن قید خانے سے بلوایا اور حکم دیا کہ پیتل کی تختیاں آگ سے لال کر کے ان کو زمین پر ڈال دیا جائے اور ان پر حضرت جرجیس کو لٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ ایک لال تختی پر ان کو لٹا کر زنجیر سے باندھ دیا گیا اور سیسا پگھلا کر ان کے حلق میں ڈالا گیا اور لوہے کی میخیں ان کی آنکھیں اور ان کے سر میں پیوست کی گئیں۔ پھر ان میخوں کو نکال کر ان میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا۔ جب حضرت جرجیس اس پر بھی ہلاک نہ ہوئے تو ان کے جسم کو آگ میں جلا کر ان کے راکھ ہوا میں اڑا دی گئی، لیکن حکم خدا سے میکائیل نے آواز دی اور تمام اجزائے بدن جرجیس مجتمع ہو گئے اور حضرت جرجیس کی جسم کی تکمیل ہو گئی اور زندگی رگو پے میں دوڑ گئی۔ حضرت جرجیس تندرست ہونے کے بعد پھر بادشاہ کے دربار میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ اس وقت دربار لگائے مسند نشین تھا۔ نبی خدا نے کہا، اے بادشاہ، تو میرے ستانے کی طرف توجہ کیے بغیر اپنی عاقبت کی طرف توجہ کر۔ یاد رکھ کہ اللہ کو ایک مانے بغیر عاقبت درست نہیں ہوگی۔ خدا کو مان اور پتھر کے خداؤں سے جلد چھٹکارا حاصل کر جو شیطان کی پیداوار ہیں۔ وہ ابھی بادشاہ کو ہدایت ہی کر رہے تھے کہ ایک شخص دربار میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس 14 ممبر اور ایک لکڑی کا خوان ہے اور سب 2 قسم کی لکڑیوں سے بنے ہیں، ایک وہ جو پھلدار تھی اور دوسرے وہ جو بلا پھل کی تھی۔ اگر تم نبی ہو تو اپنے خدا سے دعا کرو اور وہ ان تمام سوکھی لکڑیوں کو درخت کی صورت میں کر دے، اور جو پھلدار درخت تھے ان میں پھل آ جائیں،
انہوں نے پوچھا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں تمہاری تصدیق کروں گا۔ یہ سن کر حضرت جرجیس دربار ہی میں 2 زانوں بیٹھے اور خدا سے دعا کی۔ ان کا دعا کرنا تھا کہ ساری لکڑیاں درخت کی صورت میں ہری بھری ہو گئیں اور پھلوں سے لد گئیں۔ یہ دیکھ کر بادشاہ خجل ہونے کے بجائے غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ انہی 2 لکڑیوں کے درمیان رکھ کر آرے سے چیر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پھر حکم دیا گیا کہ فوراً ایک بڑی دیگ تیل، گندھک اور سیسر ڈال کر پگھلایا جائے اور اس میں ان کے جسم کو ڈال کر ابالا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو سارا جسم پگھل کر انہی چیزوں میں مل گیا۔ اس ظلم سے زمین تاریک ہو گئی۔ خدا نے حضرت اسرافیل کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر ایک نعرہ لگایا، سب منہ کے بل گر پڑے اور دیگ الٹ گئی۔ پھر اسرافیل نے آواز دی، اے جرجیس بحکم خدا زندہ ہو جا۔ چنانچہ وہ پھر زندہ ہو گئے اور پھر اس کے دربار میں پہنچے اور تبلیغ کی۔ اسی دوران میں ایک عورت نے کہا، اے بندہ خدا، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس ایک گائے تھی، وہ مر گئی ہے، آپ اسے زندہ کر دیجئے، میں آپ پر ایمان لے آؤں گی۔ حضرت نے اپنا عصا اسے دیا اور اسے کہا کہ اسے لے جا کر اس کے جسم سے لگا اور آواز دے کہ جرجیس کہتا ہے خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور وہ زندہ ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد وہ عورت ایمان لے آئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ ہماری مملکت میں تباہی ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد باروایت سلبی اس نے حضرت جرجیس کو آگ سے جلوا کر ان کی راکھ دریا میں ڈلوا دی۔ وہ لوگ جو راکھ لے کر دریا میں ڈالنے گئے تھے انہوں نے ایک غیبی آواز سنی، اے دریا، تجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ تم اس جسم کی حفاظت کرنا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ایک آندھی آئی اور دریا سے اجزائے جسم جرجیس اڑ کر ایک جگہ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سر جھاڑتے ہوئے نمودار ہوئے۔ پھر ان لوگوں نے جا کر بادشاہ سے یہ ساری باتیں بتائیں۔ یہ سن کر بادشاہ سخت گھبرایا اور اس نے سمجھ لیا کہ جرجیس میرے قابو میں آنے والی شخصیت نہیں ہے۔ بادشاہ نے تنہائی میں جرجیس سے کہا کہ میں ایک شکل پیدا کرنا چاہتا ہوں جس میں دونوں کی بات بنی رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم مجھے یا میرے بتوں کو ایک بار سجدہ کرو اور ایک بکری نظر چڑھاؤ۔ حضرت جرجیس نے کہا کہ تم بات اپنے مقام پر ٹھیک کہتے ہو، اچھا پہلے مجھے اپنے بت خانے میں لے چلو تاکہ میں بتوں کو دیکھوں۔ چنانچہ وہ انہیں ہمراہ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن چونکہ رات قریب تھی اس لیے فیصلہ ہوا کہ آج رات کو جرجیس خانہ بادشاہ میں قیام کریں گے، پھر دوسرے دن بتوں کو دیکھنے جائیں گے۔ الغرض حضرت جرجیس رات کو بادشاہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ جب کچھ رات گزر گئی تو انہوں نے نہایت خوش الحانی کے ساتھ نماز کے بعد زبور کی تلاوت کی۔ ان کی آواز سن کر بادشاہ کی بیوی بے چین ہو گئی اور اس نے ان سے موقع پا کر اپنے ایمانی عقیدے کا اظہار کیا۔ حضرت جرجیس نے اسے باقاعدہ دعوت ایمان دی اور وہ مومن ہو گئی۔ باہمی فیصلہ یہ ہوا کہ اس کا ایمان ظاہر نہ ہونے پائے۔ مختصر یہ کہ جب صبح ہوئی بادشاہ ان کو بتوں کا سجدہ کرانے کے غرض سے ہمراہ لے کر بت خانے میں گیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ پتھر کے خدا سونے کے ممبر پر جمے بیٹھے ہیں۔ وہ قریب گئے اور ایک بڑے بت کو ٹھوکر ماری، وہ شکستہ ہو گیا اور اس کے اندر سے شیطان برآمد ہوا۔ حضرت جرجیس نے شیطان کی سرزنش کی اور وہ ان سے جان بچا کر بھاگ گیا۔ بت کا ٹوٹنا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ اے جرجیس، تم نے بڑی زیادتی کی ہے، تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور تم نے یہاں میرے لاؤ لشکر کی موجودگی میں کیا کیا؟ حضرت جرجیس نے فرمایا کہ اے بادشاہ، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ان تینوں کا وجود بے معنی ہے۔ اے بادشاہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میری کوئی ہستی خدا کے سامنے نہیں، اگر یہ خدا ہوتے تو مجھ جیسے نادار کی ضرب سے چکنا چور نہ ہو جاتے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی بیوی بول اٹھی، اے جرجیس، میں تمہارے خدا پر ایمان لاتی ہوں، بے شک وہی معبود ہے۔ پھر وہاں کے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ سنو، اگر تم نے جرجیس کی بات نہ مانی تو زمین میں دھس جاؤ گے اور تم سب فنا ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا، اے اسکندرا، تجھ پر وائے ہو، تجھے اس جادوگر نے ایک رات میں کس طرح بہکا دیا، حالانکہ میں 7 سال سے اس کی سرکوبی کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، شرم کر، تو کیا کہتا ہے؟ تو اس پر کیوں غور نہیں کرتا کہ تیرے بے پناہ مظالم کے باوجود وہ کس طرح تجھ پر غالب آیا ہے؟ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو اسی خاردار آلہ اذیت پر لٹا دیا جائے جو جرجیس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
चुनाचा इसे लेटा दिया गया। इसने जजी से कहा कि अपने खुदा से दुआ कर कि मुझे अजियत हो रही है। हजरत जर्जिस ने दुआ की और वो औरत हंसने लगी। पूछा गया क्यों हंस पड़ी? इसने कहा 2 फरिश्ते शानदार ताज लिए हुए आगे आए हैं और मुझे पहना रहे हैं। अलगरज वो वफात पा गई और जर्जिस ने बताया कि ताज इसे पहना दिया गया है और वो फरिश्तों के साथ आलम बाला में चली गई। बादशाह की ज़ौजा की वफात पाते ही हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की, मालिक मेरी मौत का जमाना करीब है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में इन जालिमों और मुतकब्बिरों का अजाब नाजिल हो जाए। खुदाया ये भी गुजारिश है कि जो भी किसी बला और मुसीबत में कभी मुब्तला हो और इस किस्म के जाबरों के फंदे में फंस जाए और मेरे वास्ते से दुआ करे तो इसकी दुआ कबूल कर लेना। मौलिकीन का बयान है कि हजरत जर्जिस की दुआ के अल्फाज अभी खत्म भी न होने पाए थे कि खुदा ने इन पर आग बरसा दी। आसमान से आग का बरसना था कि जालिमों ने गुस्से में आकर आपको तबाही से दोचार कर दिया और वो वक्त पूरा हो जाने की वजह से शहीद हो गए। मौलिकीन का बयान है कि वो तो शहीद हो गए मगर जो आग बरसने का सिलसिला शुरू हुआ तो अरसे दराज तक जारी रहा, यहाँ तक कि शहर की तमाम चीजें जलकर राख हो गईं और अरसे दराज तक ये होता रहा कि जमीन से आग और बदबूदार हवा खारिज होती रही। मौलिकीन का ये भी बयान है कि हजरत जर्जिस अलैहिस्सलाम की मेहनत और मुशक्कत और अजीम कुर्बानी की वजह से बादशाह की बीवी और इसका अमला दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे। अराइस सल्बी सफ़ा 240, 245, तबा मिस्र हयातुल कुलूब जिल्द अव्वल सफ़ा 888 से 891, तबा लाहौर और तारीख़ तिबरी जिल्द 3 सफ़ा 278 से 280, तबा लखनऊ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फरजहुम अजमईन। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।